ہے, جب بھی آپ پر کوئی حالات وارد ہوتے ہیں تو آپ کا ردی عمل ہے جو پروو کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اسے زندگی میں مشکلات نہیں آتی ہوں گی, اسے ناکامیاں نہیں ملتی ہوں گی؟ ابھی مابش نے کہا کہ انہوں نے میٹرک میں پوزیشن حاصل نہیں کی, انہوں نے انٹر میں پوزیشن حاصل نہیں کی. اگر یہ جو ہے یہ منفی ذہنیت رکھتی ہوتی تو ان کے ذہن میں یہ والی بات آ جانی تھی کہ میں شاید پوزیشن لے ہی نہیں سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ والی بات دیکھی کہ اگر میری اس دفعہ پوزیشن نہیں آئی تو شاید وہ موقع ابھی دور ہے, شاید میں ابھی اس قابل نہیں ہوئی ہوں, اور پھر جب میں اس قابل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا. اس لیے میں تمام نوجوان دوستوں کو, اپنی تمام بیٹیوں کو, اپنے تمام بیٹوں کو یہ بات عرض کروں گا کہ آج اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے یہ عمل میں ڈال رہے ہیں تو پھر کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے طے کیا ہو کامیابی اسی شکل میں آپ کو ملے. ہو سکتا ہے کامیابی کسی اور شکل میں ملے, ہو سکتا ہے اس ٹینور کے اندر نہ ملے جو ٹینور آپ نے سوچی ہو. اس میں مور صاحب ایک یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ضروری یہ نہیں کہ جو بچہ جو ہے وہ پوزیشن لیتا ہے وہ آگے بھی لے گا, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر ایک بچے نے پوزیشن نہیں لی لیکن وہ ٹاپ کر گیا ہے اور اس طرح ٹاپ کیا ہے کہ یونیورسٹی کے سابقہ ریکارڈ بھی اس نے توڑ دیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ارادہ اور عزم جو آپ نے بھی بات کی ہے میرا خیال ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اور دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ہم جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے ابراہم لنکن کی زندگی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ وہ کتنی دفعہ کتنی سی چیزوں میں ناکام ہوا, کتنی دفعہ کتنی سی چیزوں میں اسے ناکامی ہوئی. تو ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامیابی آپ کو ملنی نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے کہ کامیابی جو ہے وہ کسی ایک خاص سطح پر جا کے آپ کو ملنی. بالکل ٹھیک ہے. تو ماوش کی بات سے ایک چیز اور ہمیں جو ہے وہ سامنے آتی ہے, وہ ہے والدین کا کردار. دیکھیے جب ماوش کہہ رہی ہے کہ میرے جو والدین ہیں ان کا میرے ساتھ کوآپریشن رہا, اور میں نے وہ سوال جان بوجھ کے پوچھا تھا کہ جن لوگوں کی پوزیشنز آتی ہیں عموماً ان کی جو سوشل لائف ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ نکر میں لگ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں نے بہت کچھ چھوڑا, لیکن جب میری اسائنمنٹ ہوتی تھی تو کوئی اگر سوشل ایکٹیویٹی آتی تھی تو میں اس کو چھوڑ دیتی. اور یہی ہے کامیاب انسان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کہ آپ نے پرائرٹیز جو ہیں ان میں ایک درجہ بندی کرنی ہے. درجہ بندی کرنی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی اس وقت اس چیز کو توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے اور آج جو ہے وہ میری ترجیحات میں نمبر 1 پہ جو ہے یہ میری وہ اسائنمنٹ ہے جو میرے اساتذہ نے مجھے تفویض کی ہے, تو جب تک وہ پوری نہیں ہوتی تب تک تو نہ آپ کو نیند آنی چاہیے, تب تک تو نہ آپ کو کوئی ضروری کام ہونا چاہیے, تب تک تو آپ کو جو ہے یہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل وہ حالات ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ جب میرے پیپرز جو ہے یہ نہیں ہوتے تھے تو میں ان دنوں کتابیں بھی پڑھتی تھی, میں نے طارق اسماعیل ساگر کو پڑھا, پھر انہوں نے کہا کہ میں ان دنوں جو ہے یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی شریک ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ترجیحات کا قانون سامنے آ گیا کہ آپ کی ترجیح نمبر 1 کیا ہے, ترجیح نمبر 2 کیا ہے. پیپرز ہو گئے, اٹ مین کہ تعلیم اب ترجیح نمبر 1 وقتی طور پر نہیں رہی, اب دیگر چیزیں اس کی جگہ پر آ گئی. سوشل ایکٹیویٹیز آ گئی, مطالعہ آ گیا, ٹھیک ہے, والدین کی خدمت آ گئی. جیسا کہ وہ آف دی ریکارڈ جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ یہ والدین کی خدمت کا بھی خیال رکھتی ہے, دعائیں بھی لیتی ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے بعض اوقات آپ کی محنت پیچھے رہ جاتی ہے, دعائیں آگے نکل جاتی ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ تو ایسے ہوتا آ رہا ہے. تو یہ تو ہے, اس لیے آپ اس فیکٹر کو بھی جو ہے یہ نگیٹ نہیں کر سکتے. اور مجھے سب سے زیادہ جس بات کی خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر حکومتی سطح پر یہ ایک بہت ہی مثبت قدم اٹھایا گیا ہے کہ نمبر 1 پر جب جو ہے یہ رزلٹ آیا تو ان سٹوڈنٹس کو جو ہے یہ وزیر اعلیٰ مری لے گئے, وہاں باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, بہت بڑی بات, وہاں ضیافت دی گئی انہیں. بہت بہت اہم قدم ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کی قدر کرنا آ گیا ہے. ایک پازیٹیو رجحان جو ہے اس سے وہ بالکل. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سٹارز تو یہ ہیں, یہ لوگ ہیں جو سٹارز ہیں, زبردست. ان لوگوں کو جو ہے یہ ہمیں بلانا چاہیے اور ان لوگوں کے سے جو ہے یہ ہمیں رائے لینا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی پروگرام میں کسی گانے بجانے والے کو بلایا جاتا ہے اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سپر سٹار ہے.
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سپر سٹار کیسے ہے, کس چیز کا سپر سٹار ہے. صحیح. دیکھیے سپر سٹار وہ ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو پہچان کے, اپنی صلاحیتوں کے مطابق کوئی کارنامہ ایسا سر انجام کر کے دکھاتا ہے جو ملک و قوم کے لیے کل کو جو ہے یہ سرمایہ حیات بننا ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ ہماری بیٹی ہیں, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج یہ بی ایس سی کر گئی ہیں, کل کو یہ ایم ایس سی انشاءاللہ اور آگے ان کے لیے ظاہر ہے ابھی وہ جو ہے یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ جو میرے اندر کانفیڈنس ہے وہ نمبرز آنے کے بعد بلڈ ہوا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس یہاں ختم ہو جائے گا؟ صحیح. کانفیڈنس کی خوبی ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد ملٹی پلائی ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ ڈبل نہیں ہوتا. صحیح صحیح. یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے, یعنی جو پچھلا ہے اگلا جب آئے گا تو اس سے یہ ضرب کھائے گا, اور یہ اس حوالے سے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک وقت پہ انسان ستاروں پہ کمند ڈالنا جو ہے یہ شروع کر دیتا ہے, اور باقاعدہ ستارے اس کی گرد راہ بنتے ہیں. اور یہ قدیم زمانے میں بھی تاریخوں میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں. میں بڑی خوشی سے یہ بات جو ہے یہ کہوں گا کہ میں اس پروگرام کے بعد اس حد تک انرجیٹک ہوا ہوں کہ مجھے بھی ایک نئی جو ہے یہ تازگی ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہمارے شہر میں جو علم کا ایک کہہ لیں کہ باب بند ہو چکا تھا. کسی بڑے جو ہے یہ تنزیہ کرنے والے نے ایک دفعہ ایک بات مجھے کہی. اس نے کہا مغل صاحب, سیالکوٹ جب جو ہے یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا تو آنے والے وقت کا ایک مورخ ہوگا جو یہاں کھدائی کرے گا, اور کھدائی کرنے کے بعد وہ جہاں جہاں سے کھدائی کرے گا وہاں سے اسے بیٹ ملیں گے, گیند ملیں گے, ٹینس ملیں گے, ہاکیاں ملیں گی, تو وہ یہ رزلٹ نکالے گا کہ یہ قوم اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ یہ ہر وقت کھیلتے رہتے تھے. تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اب یہاں رجحان بن گیا ہے, اب یہاں لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور صحیح طور پہ شہر اقبال ثابت ہوگا. اور وہ جو باب میں اقبال کا جو پیغام ہے کہ وہ جو باب بند ہو چکا تھا کہ اقبال جو ہے ہم صرف ایک حوالہ رہ گیا تھا, اب انشاءاللہ تعالی یہاں کے اور بھی بہت سے حوالے بنیں گے, یہاں کی شخصیات کے حوالے بنیں گے کہ یہ یہاں علمی شخصیت ہے, یہ بچہ ہے جس نے یہاں پہ کام کیا ہے, یہاں سے یہ ڈاکٹر نکلا ہے, یہاں سے یہ انجینئر نکلا ہے. ابھی ریسنٹلی کل جو ہے یہ قائد اعظم یونیورسٹی اور میرپور یونیورسٹی آزاد کشمیر, وہاں سے 2 میرے اپنے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے. ان میں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن پر ہے. تو میں نے اسے یہ والی بات کی, میں نے کہا کہ حافظ صاحب میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا کام کر کے جائیں گے جو آنے والے وقتوں میں تاریخ میں لکھا جائے. آپ کا پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے جو آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے نشان راہ ہو, اور مجھے امید ہے کہ محبش بھی ہمارے لیے کچھ ایسا ہی کریں. اور یقین کریں جو اقبال نے کہا تھا نا, خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے, اور اب وقت آ رہا ہے کہ حضرت اقبال کا جو نور بصیرت ہے وہ جب وہ عام ہے, اور ہم عام ہوتا بھی رہے گا. اس سلسلہ میں ہم تو اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. ہاں, اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. کہ یہ 17 پروگرام جو ہیں وہ کنٹینیولی ہم ایجوکیشن پہ جو ہے یہ کر چکے ہیں. یہ آج 18واں پروگرام جا رہا ہے, اور ہر پروگرام میں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام جو ہے یہ ہمارے سامنے بھی لائیں. جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. جو بندہ اپنا کچھ جو ہے یہ یہاں پر شو کرنا چاہتا ہے وہ آئے, اس کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ایک دفعہ نہیں, یہ والی بات ہم کتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارا کام تھا رستہ ہموار کرنا, جو سب سے مشکل کام تھا کہ بھئی ایک راہ بنانا. مجھے یاد ہے جب یہ پروگرام نمبر 3 اور 4 ریکارڈ ہو رہا تھا تو ان دنوں ایک دوست نے مجھے یہ والی بات کہی کہ مغل صاحب کب تھکیں گے. تو میں نے یہ کہا کہ یار میں تو اللہ پر بھروسہ کر کے ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ چلتا رہے, میں جو ہے یہ سائڈ پہ ہو جاؤں, کبھی میری جگہ مجھ سے بہتر کوئی شخص آ جائے, ٹھیک ہے. کیوں؟ اس چیز کو جاری رہنا, یہ کارواں جو ہے وہ رواں دواں رہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کے رواں دواں رہنے میں کچھ ثبوت تو سامنے آنا شروع انشاءاللہ مزید آئیں گے بھی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام طالب علموں کو ماوش کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے علمی ڈیپتھ بھی دیکھی ہے اور میں نے نمبرز بھی دیکھے ہیں, جو میں اکثر کہتا ہوں
کہ صرف جو ہے یہ نمبرز ہمیں